چاہوں گی کہ دینی علم انسان کی شخصیت کو کس طرح سے مکمل بناتا ہے، کیونکہ ہم علم کی بات کرتے ہیں، دنیاوی علم کی طرف تو لوگ کافی توجہ دیتے ہیں، اور جو لوگ خاص کر کے دینی علم کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے کیا رہنمائی فرمائی جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دینی علم اور دنیاوی علم کہہ کر اتنی بڑی تقسیم کر کے رکھ دی ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ گجرات میں ایک کالج میں بچوں کے درمیان کچھ موٹیویشنل پروگرام تھا، تو اس میں گیا ہوا تھا، اور ہاسٹل کے بچے تھے، تقریباً 1400-1500 بچے۔ تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ آپ لوگ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں؟ تو بولے کہ دنیاوی علم۔ میں نے کہا میں کون سا علم حاصل کر رہا ہوں، کر کے آیا ہوں؟ کہا دینی علم۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے ایک ایک بچے کو اٹھایا کہ آپ کون سے سبجیکٹ سے ہیں؟ کسی نے کہا ہمیں سائنس سے ہے، کسی نے کہا ہم بایولوجی ہمیں پسند ہے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ تو میں نے کہا کہ آپ بحیثیت مومن آپ ہمیں یہ بتائیے کیا جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک زبان سے سارے بچوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہر علم قرآن سے ہی ہے۔ تو ہم نے کہ جب آپ کا علم جو ہے وہ قرآن سے ہے تو آپ کا بھی علم قرآنک ہوا، اور آپ کے علم کا تعلق بھی دین سے ہوا۔ جیسے ہم ہمارے علم کو آپ دین سے جوڑ کر آپ کہہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کے راستے کو بھول کر شیطان کے راستے پر چلے، تو کیا ہمارا علم جو ہے ہمیں کام آئے گا؟ کہا بالکل نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ نے یہ ہمیں اشارہ دیا، حکم دیا ہے کہ ہر وہ علم جو آپ کو رب کی معرفت کی طرف لے جائے، رب کے قریب کر دے، اس علم کا تعلق دین سے ہے، اور دین کا تعلق اس علم سے ہے۔ جو ہمارے قدیم علماء تھے، صوفیاء تھے، ائمہ تھے، وہ تمام علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے تھے۔ تمام مروجہ علوم جو دنیاوی ترقی میں کارگر ہوتے تھے، ان کو اس میں بھی وہ ید طولہ رکھتے تھے، اور جس قدر بھی فقہ کے اور تفسیر کے اور حدیث کے اور تمام علوم و فنون کے جو علوم و فنون ہوا کرتے تھے، ان میں بھی وہ یکتائے روزگار ہوا کرتے تھے۔ لہذا جو مدارس ہوا کرتے تھے وہ دونوں علم کا سنگم ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے ان دونوں علم کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی طریقے سے مسجد کو بھی صرف محض ہم نے عبادت کے لیے، نماز کے لیے بنا کر رکھ دیا ہے۔ مسجد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی، اس لیے نہیں رکھی تھی کہ صرف اس میں نماز پڑھی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل بھی اسی مسجد نبوی سے ہی پیش فرمایا ہے۔ لہذا جو دین کا علم ہے، وہ دین کا علم وہ علم ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے، اور دین کا علم جو ہوتا ہے، قرآن کا جو علم ہوتا ہے، وہ انسان کی شخصیت پر اس قدر اثر دار ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے بے چینی کو ختم کر دیتا ہے، اس کو ایک آئیڈیالوجی کی طرح جو ہے نا سماج کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ صبر اور شکر کا ایک مجسمہ بن کر سامنے آتا ہے، جس کے اندر دین کا علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا ہے۔ دو ہی پوزیشن ہوتی ہے، یا تو کسی کے سامنے بدحالی ہوتی ہے، یا پریشانی ہوتی ہے، یا خوشحالی ہوتی ہے۔ خوشحالی ہوتی ہے تو بندہ شکر کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے۔ اور اگر بدحالی میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کے لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے لیا، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر ہے مقصد تخلیق کو سامنے رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے پہلے انکار کیا اور پھر فرماتا ہے الا لیعبدون، صرف مگر یہ کہ میری عبادت کرے۔ جب مفسرین اکرام کو پڑھتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو۔ اور جب کوئی بندہ خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور،
کہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تاریکی سے نکال کر اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے، جہالت سے دور فرما دیتا ہے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اس کو ایمان کی روشنی عطا فرما دیتا ہے، رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم علم جو ہے وہ معراج ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ درجوں کو بلند فرماتا رہتا ہے ان ایمان والوں کو، صرف ایمان والوں کا نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ علم والوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، ان کے درجے جو ہے روز بروز بڑھتے رہتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ علم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر فرد پر، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص علم کی کا تعین نہیں فرمایا، محدود نہیں فرمایا، ہر علم اس میں شامل ہے۔ وہ فلکیات سے تعلق رکھتا ہو، ایسٹرونومی سے، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، یہ آیت کریمہ جو ہے فلکیات کی دعوت دیتی ہے۔ حیاتیات کی بات ہو، بایولوجی ہو، قرآن پاک فرماتا ہے خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، ہم نے نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ وہ طب ہو، وہ میڈیکل سائنس ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ یہ سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے لیے، اور شہد کی مکھی کی جو اس میں جو شفا ہے، اس کی جو خصوصیات ہے آج بھی سائنس سے ثابت ہیں، وہ خواہ نفسیات سے تعلق رکھتا ہو علم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کے قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو تو قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اسلام کا یہی نظریہ ہی جو ہے آج جمہوری اصول کی ہم آہنگ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور قرآن کے جو نظام ہے وہ کسی بھی سمت کے ہوں، کسی بھی شعبے کو ہوں، قرآن ہر شعبے کو جو ہے وہ سیراب کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر شعبے میں وہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کرتے ہیں